آغاز کرتے ہیں آپ سے عالمہ حاجرہ، آپ تشریف فرما ہیں نماز کے تعلق سے، کیونکہ آج گفتگو کی جائے گی۔ میں چاہوں گی سب سے پہلے ہمارے ناظرین کو یہ بتائیے، کیونکہ اکثر اوقات ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بہت سے لوگ یہ محسوس کرتے ہیں کہ صرف فرائض کی ادائیگی ہو گئی، نوافل کو یا سنتوں کو ترک کر دیا۔ یہ ارشاد فرمائیں کہ جو اس طرح سے فرض کی ادائیگی زیادہ ضروری ہے، یعنی صرف فرض ادا کرتے ہیں جو لوگ، یا سنت اور نوافل نہیں پڑھتے، اس کا شرعی حکم کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حکم شرع کی طرف آنے سے پہلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گی، جیسا کہ ہمارے ہاں ایک ماحول بن چکا ہے کہ اکثریت جو ہے وہ نماز سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ ہم اپنی دیگر مصروفیات میں اتنے زیادہ مصروف ہو چکے ہیں، دیگر کاموں میں، کہ ہم نمازوں کو بھول جاتے ہیں اور ہمیں معلوم تک نہیں ہوتا۔ بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ پورے دن میں ایک مرتبہ بھی سجدہ نہیں کیا اور انہیں اندازہ تک نہیں ہوتا کہ انہوں نے آج اللہ کی بارگاہ میں حاضری نہیں دی۔ تو بہت سارے لوگ اگر اس طریقے سے کر رہے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان سے تو بہتر ہے کہ کم از کم فرائض ہی ادا کر لیے جائیں، تو نہ ہونے سے کچھ ہونا بہتر ہے۔ البتہ سنتیں اور نوافل، ان کی اپنی ایک اہمیت ہے، ان کی اپنی ایک شریعت میں اہمیت بتائی گئی ہے، لہٰذا جو سنتیں مؤکدہ ہیں ان کا حکم شرع یہ ہوتا ہے کہ ان کو ادا کرنا ضروری ہے۔ بلا عذر شرعی اگر ایک مرتبہ ترک کرتے ہیں تو یہ برا ہے، اور اس کی عادت بنا لی جائے، یعنی لگاتار 3 مرتبہ اگر کسی نے یہ سنتیں چھوڑ دیں تو پھر ایسی صورت میں وہ بندہ گناہگار بھی ہوگا۔ البتہ جو سنتیں غیر مؤکدہ ہیں ان کو چھوڑنے کی عادت بنانے پر بھی بندہ گناہگار نہیں ہوتا، لہٰذا جو بندے اس طریقے سے کر رہے ہیں کہ صرف فرائض کی ادائیگی کر رہے ہیں، سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ کا بالکل ترک کیا جا رہا ہے، تو انہیں چاہیے کہ وہ ایٹ لیسٹ سنت مؤکدہ ضرور پڑھیں۔ سنت غیر مؤکدہ کو چھوڑنا ناپسندیدہ ہے لیکن گناہ نہیں ہے۔ اور یہ سنتیں پڑھنے اس لیے بھی ضروری ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے کہ ہم جب بہت ساری مصروفیات کو ترک کر کے نماز کی طرف آتے ہیں تو اگر ہم ڈائریکٹلی فرض پڑھنا شروع کر دیں تو ہو سکتا ہے کہ ہمارے ذہن میں خیالات آ رہے ہوں، ہم جس مصروفیت کو ترک کر کے آئے ہیں وہی چیزیں ہمارے ذہن میں چل رہی ہوں۔ لیکن جب ہم پہلے سنتیں پڑھ لیں گے اور اس کے بعد فرض کی طرف آئیں گے تو اس کا ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ سنتوں کی وجہ سے ہمارے ایک ذہن بن گیا ہوگا اور پھر فرائض ہم مکمل خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کر سکیں گے۔ اسی طرح عادت نہ بنائیں، جی ہاں، عادت نہ بنائی جائے۔ مجبوراً کبھی ترک کر دیا وہ ایک الگ بات ہے، لیکن چھوڑنے کی عادت نہ بنائی جائے، کیونکہ حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ جس نے میری سنت کو ترک کیا اسے میری شفاعت حاصل نہیں ہوگی۔ تو اس لیے سنتوں کو ادا کرنا بھی ضروری ہے۔ بعض اوقات فرائض میں غلطیاں ہو جاتی ہیں تو اس کے بارے میں بھی حدیث پاک کا مفہوم ہے کہ اگر کسی کے فرائض میں کمی رہ گئی ہے تو وہ سنتوں اور نوافل کے ذریعے پوری کی جائے گی، تو اس لیے اسے ترک کرنے کی عادت نہ بنائی جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں فرائض کے ساتھ ساتھ سنن کی بھی تکمیل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین آمین، اللہم آمین۔